السلام علیکم خواتین و حضرات. 3 مارچ کو ہمارا پلان بنا ٹی سی ایف کا جو ایک گروپ ہے ہمارا، جس کو میں پرسنلی ٹی سی ایف گینگ کہتا ہوں، وہ ایک رہبر پروگرام ہے جو ہم نے ساتھ کیا تھا، اور اس میں ڈفرینٹ ٹائمنگز میں ڈفرینٹ گروپ کے لوگ ہیں، تو وہ سب مل کے کوئی 18-20 لوگ ہمارا پلان بنا کہ ہم قلعہ روہتاس جو کہ دینا یعنی جہلم میں ہے اور وہاں جائیں، پلس ہم رام کوٹ کا فورٹ دیکھیں جو کہ میرپور میں ہے، اور منگلا ڈیم جائیں. تو فرینڈس کے تھرو جب یہ پلان بنا تو انفارمیشن لی گئی، تو پتہ یہ چلا کہ جو رام کوٹ فورٹ ہے اس میں پانی کا لیول، چونکہ بارشیں کم ہوئی تھی تو پانی کا لیول ڈاؤن تھا، اور یہ وہ فورٹ ہے جہاں آپ بوٹ کے ذریعے جاتے ہیں. ملٹری ایریا ہے اور پانی ہی کے ساتھ وہ فورٹ کا سارٹ آف انٹرنس ہے، ویئر بائی وہ بوٹ جا کے ٹچ ہوتی ہے فورٹ کے ایریا سے، اینڈ یو واک یو جمپ. اگر پانی کم ہوتا ہے تو پھر وہاں دلدل ہوتی ہے، کیچڑ ہوتا ہے، تو وہ جانا پاسبل نہیں تھا. تو لہٰذا وہ آئیڈیا ہم نے ڈراپ کیا، اور صبح ہم سارے پہلے تو F6 کے علاقے میں بلو ایریا کے کونے پہ ملے، اور ہم نے وہاں چائے پی، ہم نے انجوائے کیا کچھ لوگوں نے، اور پھر وہاں جب کچھ لوگ گیدر ہو گئے تو وہاں سے آگے گاڑی میں بیٹھ کے ہم جی ٹی روڈ پہ ہمیں آگے کی طرف روانہ ہونا تھا. وہاں جی ٹی روڈ پہ رکاتے کچھ اور لوگوں کو لے کے ہم صبح سویرے قلعہ روہتاس کی طرف نکلے. ہم ایک کوسٹر میں تھے اور 18-20 لوگ تھے ٹوٹل، اور جس میں میری فیملی تھی اور باقی انڈیویجولس تھے، کچھ ینگ کپلس تھے، اور یہ سارے وہ لوگ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ رہبر کی جو ہماری فیملی ہے، جو کہ مینٹورشپ ایک پروگرام ہے ٹی سی ایف کا، سٹیزنز فاؤنڈیشن کا، اس کے کچھ لوگ تھے. قلعہ روہتاس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ قلعہ روہتاس 948 ہجری میں مکمل ہوا، جو پوٹوہار اور کوہستان نمک کے سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا. اس کی ایک طرف نالہ کس اور دوسری طرف نالہ کھان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنا جنگل ہے. شیر شاہ سوری نے قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا تھا. دراصل گکھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد دیتے تھے، جو شیر شاہ سوری کو کسی طور گوارا نہیں تھا. جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے. اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہو چکی ہے، جسے آج ہم جی ٹی روڈ کے نام سے جانتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہٹ چکی ہے. روایت: دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کی بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی ہے. ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے. ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا. ان روایات کو اس امر سے تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور روایت یہ ہے کہ یہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا. شیر شاہ سوری کا جب یہاں گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے فقیر نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی تھی. اخراجات: ایک روایت کے مطابق ٹوڈر مل نے اس قلعے کی تعمیر شروع ہونے والے دن مزدوروں کو فی سلیب پتھر ایک سرخ اشرفی بطور معاوضہ دینے کا اعلان کیا تھا. گو قلعہ کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا درست اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر 34,24,000 روپے خرچ ہوئے. واقعات جہانگیری کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کندہ کیے گئے تھے جو ایک زمانے میں قلعے کے کسی دروازے پر نصب تھا. قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا، اور یہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا. رقبہ: یہ قلعہ 400 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس کا قطر 4 کلومیٹر بیان کیا گیا ہے.
قلعے کی فصیل کو ان چٹانوں کی مدد سے ترتیب و تشکیل دینے کی کوشش کی گئی جن پر یہ تعمیر کیا گیا۔ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے 1700 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی جو قلعے کی دفاعی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی ہے۔ یہ ان قدیم روایتوں کا تسلسل تھا جن کے تحت فوجیوں کی رہائش شہروں سے علیحدہ رکھی جاتی تھی۔ قلعے کے جنگی حصے کی وسعت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ عہد شیر شاہ میں توپ خانے کے علاوہ 40,000 پیدل اور 30,000 سوار فوج ساز و سامان یہاں قیام کرتی تھی۔ قلعے میں 86 بڑے بڑے برج یا ٹاور تعمیر کیے گئے۔ پانی کی فراہمی میں خود کفالت کے لیے 3 باولیاں یعنی سیڑھیوں والے کنویں بنائی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک فوجی حصے میں اور باقی دونوں پانی کے 5 ذخیرہ گاہوں سمیت قلعے کے دوسرے حصے میں واقع تھے۔ اگر آپ جی ٹی روڈ پہ چلیں لاہور سے پشاور تو جگہ جگہ آپ کو یہ باولیاں ملتی ہیں۔ دروازے قلعے کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کے کی گئی۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ ان دروازوں میں خواص دروازہ، موری دروازہ، شاہ چند والی دروازہ، تلاکی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، بادشاہی دروازہ، گٹھیالی دروازہ، سوہل دروازہ، پیپل والا دروازہ اور گڑھے والا دروازہ شامل ہیں۔ قلعے کے مختلف حصوں میں اس کے دروازے کو بے حد اہمیت حاصل تھی اور ہر دروازے کا اپنا مقصد تھا اور اس کی خاص وجہ تسمیہ بھی تھی۔ ہزار خانی صدر دروازہ تھا۔ تلاکی دروازے سے شیر شاہ کے دور میں ہاتھی داخل ہوتے تھے۔ تلاکی دروازے کو منحوس دروازہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ شیشی دروازے کو شیشوں اور چمکتی ٹائلوں سے تیار کیا گیا تھا۔ لنگر خانی دروازے کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی وہاں لنگر بانٹا جاتا تھا۔ کابلی دروازے کا رخ چونکہ کابل کی طرف تھا اس لیے اس کو کابلی دروازہ کہا جاتا تھا۔ سہل دروازہ زحل کی وجہ سے سہل کہلایا، جبکہ اس کو سہیل دروازہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ حضرت سہیل غازی کا مزار اس سے متصل یہیں واقع تھا۔ گٹھیالی دروازے کا رخ چونکہ گٹھیال پتن کی طرف تھا اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ اس طرح مختلف دروازوں کے مقاصد مختلف تھے، ان کا مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 12 دروازوں میں سے ایک یعنی لنگر خانی دروازہ براہ راست جنگی علاقے میں کھلتا تھا اور یہ دشمن کی فوجوں کے لیے ایک طرف کا جال بھی تھا۔ اس دروازے سے گزر کر اندر آنے والا شخص فصیل کی برجیوں پر معمور محافظوں کی براہ راست نشانے پر آ جاتا تھا۔ اس طرح خواص خانی دروازہ دوہرا بنایا گیا تھا۔ مغربی سمت ایک چھوٹی سی ریاست علیحدہ بنائی گئی تھی جو چاروں جانب سے دفاعی حصار میں تھی۔ اس کے اندر جانے کا صرف ایک دروازہ تھا۔ اس چھوٹی سی ریاست کے بلند ترین مقام پر راجہ مان سنگھ کی حویلی تھی جو مغل شہنشاہ اکبر اعظم کا سسر اور اس کی فوج کا جرنیل بھی تھا۔ فصیل قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید، عالیشان اور ناقابل شکستہ حصہ اس کی فصیل ہے۔ اس پر 68 برج، 184 برجیاں، 06881 کنگرے اور 8556 سیڑھیاں ہیں جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس کی برج صرف فصیل کی خوبصورتی ہی میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ قلعے کی مضبوط ترین دفاعی حصار میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فصیل کی چوڑائی سب سے زیادہ ہے۔ فصیل کے چبوترے سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ فصیل 3 منزلوں میں 2 یاسا قطاری تعمیر کی گئی تھی۔ سب سے بلند ترین حصہ کنگروں کی صورت میں تعمیر کیا گیا۔ چبوتروں کی چوڑائی 3 فیٹ سے زیادہ ہے اور یہ تیر اندازوں اور توپچیوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کی بلندی مختلف تھی جو 8 فیٹ سے 11 فیٹ کے درمیان تھی۔ یہ کنگرے صرف شاہی فوجوں کو دشمن سے تحفظ ہی فراہم نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے دشمنوں پر پگھلا ہوا سیسا اور کھولتا ہوا پانی بھی لایا جاتا تھا۔ درمیانی چبوترے در حقیقت فوجیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھے اور ان کی چوڑائی 4.5 فٹ سے 7 فیٹ کے درمیان تھی، جبکہ چبوتروں کی آخری قطار کی چوڑائی 6.5 فٹ سے 8.5 فیٹ کے درمیان تھی۔ عمارات
یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں۔ قلعے کی عمارتوں میں سے ایک عمارت کو شاہی مسجد کہا جاتا ہے اور چند باولیاں بھی بنائی گئی تھیں۔ بعد ازاں ایک حویلی تعمیر کی گئی جسے راجہ مان سنگھ نے بنوایا تھا۔ محلات کے نہ ہونے کے باعث مغل شہنشاہ اس قلعے میں آ کر خیموں میں رہا کرتے تھے۔ یہ قلعہ صرف دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا تھا، اس لیے شیر شاہ سوری کے بعد بھی برسر اقتدار آنے والوں نے اپنے ٹھہرنے کے لیے یہاں کسی پرتعیش رہائش گاہ کا اہتمام نہیں کیا۔ شاہی مسجد چھوٹی لیکن خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد کابلی دروازے کے نزدیک واقع ہے اور اسی وجہ سے کابلی دروازے کو بادشاہی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد صرف ایک کمرے اور صحن پر مشتمل ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال 63 فٹ طویل اور 24 فٹ چوڑا ہے۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مرکزی ہال کی اندرونی چھت مسطح ہے، البتہ اوپر گنبد بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باہر کوئی مینار یا گنبد نہیں۔ بیرونی دفاعی دیوار اس کی پشت پر واقع ہے۔ مسجد سوری عہد کے چند انمول اور قابل دید تعمیرات میں سے ایک ہے۔ حویلی مان سنگھ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے وفادار جرنیل راجہ مان سنگھ کے نام سے موسوم ہے، جس کا انتقال 1614 میں ہوا۔ یہ محل قلعہ روہتاس کی سب سے بلند ترین چٹان پر تعمیر ہوا اور اس کا طرز تعمیر کافی حد تک عربی، ایرانی اور افغانی کی بجائے ہندوانہ تھا۔ 25 بیگھہ زمین پر سطح سمندر زمین سے 2260 فٹ کی بلندی پر تعمیر ہونے والا یہ محل سفید رنگ کا تھا۔ اکبر اعظم نے اس گنبد نما محل کو مزید خوبصورتی بخشنے کے لیے اس کے ارد گرد مزید عمارات بھی تعمیر کرائی تھیں۔ اس کی چھتوں، دروازوں اور جھروکوں وغیرہ میں آج تک نفیس نقش و نگار اور پچکاری موجود ہے۔ رانی محل حویلی مان سنگھ سے 300 گز کے فاصلے پر شمال کی جانب موجود ہے۔ اس میں راجہ مان سنگھ کی بیوہ بہن شریمتی روپ کماری رہتی تھی۔ یہ محل چونکہ اپنے اصل رنگ و روپ کھو چکا ہے، اس لیے لوگ اب اسے کالا محل کہتے ہیں۔ اسے بھرے پتھر سے اور ایک مینار کی صورت میں بنایا گیا تھا، جس کی بلندی 80 فٹ ہے۔ اس محل کی مغربی جانب ایک کھلا پلیٹ فارم چبوترا ہے، جو در حقیقت زیر زمین کمرے کی چھت ہے۔ محل میں پہرے داروں کے کمرے اور دونوں محلوں کو ملانے کے لیے راستہ بنایا گیا تھا۔ کنویں بڑی باولی اور ست باولی نامی دونوں کنویں سے قلعے کے مکین اپنی ضرورت کے لیے پانی حاصل کیا کرتے تھے۔ بڑی باولی میں آج بھی پانی موجود ہے، تاہم اب اسے استعمال نہیں کیا جاتا۔ موری گیٹ دروازہ کے قریب واقع یہ باولی 270 فٹ گہری ہے اور اس میں اترنے کے لیے 300 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں، جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس کی 4 محرابیں ہیں جو 40 فٹ چوڑی ہیں۔ ہر 10-15 سیڑھیوں کے بعد ایک وسیع سیڑھی چوڑائی میں بنی ہوئی ہے تاکہ پانی لانے والا آرام کر سکے۔ ست باولی قابلی گیٹ دروازے کے پاس شاہی مسجد کے عقبی حصے میں بنا ہوا ایک شاہی حمام بھی ہے۔ سطح زمین سے 60 سیڑھیاں نیچے اترنے پر 7 چھوٹے چھوٹے غسل خانے اور ان کے درمیان میں ایک کنواں بنایا گیا ہے۔ غالباً انہی 7 غسل خانوں کی وجہ سے اسے ست باولی کہا جاتا ہے۔ حمام کی ایک طرف کے حصے میں اونچی جگہ سے پانی رس رس کر حمام کے اندر داخل ہوتا رہتا ہے، مگر اب یہ جگہ ویران ہے۔ تالاب قلعے کے جنوبی حصے میں شہر کے لیے پانی جمع کرنے کی غرض سے ایک شاہی تالاب بھی بنایا گیا تھا، جس کے وسط میں مرکزی چٹان پر عیدگاہ تعمیر کی گئی تھی۔ عہد سوری میں لوگ عیدگاہ تک جانے کے لیے کشتیاں استعمال کرتے تھے۔ عیدگاہ تک پہنچنے کے لیے خفیہ راستہ بھی موجود تھا، جو سکھوں کے عہد میں کھول دیا گیا اور لوگ سہل دروازے کے راستے عیدگاہ تک جانے لگے۔ لنگر خانہ تقیہ خیر النساء قلعے کی حدود سے باہر شمال کی جانب بنی ایک چھوٹی سی عمارت ہے۔ یہ در حقیقت خیر النساء کا مقبرہ ہے، جو شیر شاہ سوری کے وزیر خوراک کی بیٹی تھی۔ خیر النساء اپنے وقت کی شہرت یافتہ بہادر فوجی عورت تھی۔
اس نے شیر شاہ سوری کے ہمراہ چونسا اور فتوج کی لڑائیوں میں حصہ بھی لیا تھا۔ فن تعمیر: قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا تھا۔ قلعے کے دروازے اور بادشاہی مسجد میں جانے والی میناکاری اس کا واضح ثبوت ہے۔ ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان کوسین قلعے میں جا بجا دکھائی دیتی ہے، جن کی بہترین مثال سہل گیٹ دروازہ ہے۔ اس طرح بھرے پتھر اور سنگ مرمر کی سلوں پر کندہ مختلف مذہبی عبارات والے کتبے خطاطی کے نادر نمونوں میں شمار ہوتے ہیں جو خط نسق میں تحریر کیے گئے۔ خواص خانی دروازے کے اندرونی حصے میں 2 سلے نصب ہیں، جن میں سے ایک پر کل شریف اور دوسری پر مختلف قرآنی آیات بھی کندہ ہیں۔ شیشی دروازے پر نصب صلیب پر فارسی میں قلعے کی تعمیر کا سال 948 ہجری کندہ کیا گیا ہے۔ موجودہ حالات: قلعہ روہتاس جی ٹی روڈ دینا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قلعے کے قریب واقع نالا گھان پر پل تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اس پل کی تعمیر سے پہلے نالا گھان میں سے گزرنا پڑتا تھا اور برسات کے موسم میں آمد و رفت منقطع ہو جاتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران استعمال کی جانے والی نیلام شدہ گاڑیاں قلعہ روہتاس کے لیے بطور پبلک ٹرانسپورٹ چلائی جاتی تھی۔ قلعے کے اندر مکمل شہر آباد ہے اور ایک ہائی اسکول بھی قائم ہے۔ مقامی لوگوں نے قلعے کے پتھر اکھاڑ کر مکان بنا لیے ہیں۔ قلعے کے اندر کی زمین کی فروخت منع ہے۔ اس وقت سطح زمین سے اوسط 300 فیٹ بلند ہے یہ جگہ۔ اس وقت چند دروازوں، مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سسر راجہ مان سنگھ کے محل اور بڑے پھانسی گھاٹ کے سوا قلعے کا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی پنجاب کی حکومت سے کہ خدا را اس تباہ حال قلعے کو آرکیولوجیکل سائٹ بنائیں، اس پہ کوئی کام کریں، اس پہ کوئی انویسٹمنٹ کریں۔ یہ ہماری میراث ہے اور یہ ایک یونیسکو کی سائٹ بن سکتی ہے، تو اس کو خدارا اس پہ انویسٹمنٹ کیجیے تاکہ لاہور اور اسلام آباد سے آنے جانے والے ٹورسٹ اس قلعے کا رخ کریں اور اس سے محظوظ ہو سکیں۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کے باہر کی آبادی کو قلعے کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس آبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی، اب اسے روہتاس گاؤں کہا جاتا ہے۔ سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی ہونے کے باعث قلعہ موسمی اثرات و حوادث زمانہ سے محفوظ رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور آج اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ بکھری ہوئی اینٹوں کی صورت اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اب یہ قلعہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقامات میں سے ایک ہے۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ان لائٹ آف دس یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں سے رجوع کریں، ان سے فنڈنگ لیں اور اس کو سیکیور کریں۔ یہ قصہ میں یہیں مکمل کرتا ہوں۔ اگلا کلپ جو میں بناؤں گا وہ اس کے فوراً بعد جو ہم نے منگلہ کینٹ کا ٹرپ کیا، تو اس بارے میں میرا اگلا ٹرپ ہوگا۔ شیخ محمد علی کو اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔